ہم چونکہ ذکر کر رہے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو ریجنل چیئرمین ہیں پی پی سی آئی، ان سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسن محمود صاحب، ماہر معاشرت ہیں، اور اس کے علاوہ اکثر ٹیلی ویژن چینلز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کمپین چل رہی ہے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان، فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان، یہ جو آئی پی پیز کا ڈاکہ ہے، آئی پی پیز کی یہ جو دہشت گردی ہے جس کو ہم نے آج خاص طور پر لوگوں کی جو کلنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے کہا، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر جن حالتوں سے دوچار ہیں، اس کو بہت اچھے انداز میں اس تحریک کو لے کر یہ بھی چل رہے ہیں. ان کا بھی ایک بہرحال اپنا ایک حصہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر، سب سے پہلے جو ابھی ہماری ذکر ہو رہا تھا ذکی احسن صاحب کے ساتھ بھی کہ جو آئی پی پیز ہے ایک ریجیکٹڈ سسٹم کو امپوز کیا گیا پاکستان پہ. مطلب جس سسٹم کو دنیا اپنے اس لیے ملکوں میں نہیں لے کر آ رہی کہ جناب یہ عوام دشمن ہے، اب جا کر جب آپ نے یہ تحریک شروع کی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس تحریک کو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں اسی طرح کے شاید اور بھی معاملات ہوں کہ جنہیں بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم جیسے ہر معاملے میں تاخیر کر دیتے ہیں، اس معاملے میں تاخیر تو ہوئی ہے، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ شروع ہو گیا. اور اس کے لیے جو آواز اٹھائی ہے وہ پاکستان کی جو ٹاپ بزنس لیڈرشپ ہے، جن میں ڈاکٹر گوہر اعجاز ہیں، ایس ایم تنویر ہیں، انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے. اور جب بھی میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، اس کی طرف دیکھا ہے، تو یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ بالکل ایک حب الوطنی کے جذبے پر مبنی کاوش ہے. لوگوں نے یہ بڑے اعتراضات کیے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے دور وزارت جو نگران وزیر تھے جب یہ اس وقت انہوں نے اس پہ کیوں اعتراض نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو شاید لوگ یہ اندازہ نہیں لگا رہے کہ جب یہ نگران وزیر تھے اس وقت یہ جو یونٹ کا جو بیلون تھا یہ اس قدر پھولا ہوا نہیں تھا. 32 روپے کا یونٹ تھا. آپ آج پھر واپس 32 روپے پہ لے آئیں یونٹ بجائے 72 روپے کے، تو پھر وہ بات ہو جائے گی. وہ جو آپ جسے 32 روپے آپ کہہ رہے ہیں، آپ پھر بھی اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے اگر ٹیکنیکلی دیکھیں. لائک آپ کے پاس بہرحال سورسز ایسے موجود ہیں جو آپ انہیں 2 روپے 3 روپے 5 روپے 7 روپے یونٹ بھی تو دے سکتے ہیں نا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہے اس کو 2013 سے لے کر آج جب میں 2024 میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 8,500 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو ادا کیے گئے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان 10 سالوں کا حساب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا؟ ہاشمی صاحب دیکھیں، یہ کہانی جو ہے یہ تو شروع ہوئی تھی 1994 سے. ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس بجلی نہیں ہے، پاکستان کو کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیا گیا. انڈیا نے 250 ڈیم بڑھائے تو ہم نے پاکستان میں جو اشرافیہ میں کون؟ اشرافیہ میں دیکھیں، اب سیاستدان ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، سب نے مل کے نہیں بنانے دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں دیکھیں، میں تو عوام کو اس چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہی نہیں. یہ جو اوپر والی پالیسیاں ہیں اس میں تو عوام کا عمل دخل ہے ہی نہیں. جن سیاستدانوں نے آج تک یہ کام نہیں ہونے دیا، آج ان سیاستدانوں کا سٹیک ہے اس پورے سسٹم میں جس کے خلاف آپ لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیاستدان جو اس وقت آلریڈی حکومت میں بھی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، وہ آپ کی اس جو بات ہے اس کو انڈورس کرتے ہوئے یا اس احتجاج کو انڈورس کرتے ہوئے اپنے ہی پیٹ پر لات مار دیں گے اور اس سسٹم کو ختم کر دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں غلط اور صحیح میں جو ہے نا تفریق کرنا ہوگی. غلط بھی غلط ہے، صحیح ہے، اور صحیح بھی غلط ہے. یہ والی پالیسی کی سسٹم نہیں چل سکتا. پاکستان جس سٹیج پر آج ہے، جو آج اکنامک کنڈیشن ہے، آج جو ہماری برآمدات کم ہو رہی ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ملک میں جو ایک نوکر پیشہ طبقہ ہے یا تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ اس کے آن سورس جو ہیں ٹیکسز کٹ رہے ہیں اور وہ کس کام آ رہے ہیں. تو ہمیں جب تک ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے آپ کو خود اپنے پیروں پر کیا حل ہے؟ آئی پی پیز تو فی الحال ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی نا کہ یہ جو اس وقت رائٹ ناؤ پاکستان اور پاکستانی عوام پر جو ایک بہت بڑا بوم ہے، اور پاکستان کی اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آئی پی پیز کا ہے. اب اس کا کوئی حل بھی تو چاہیے نا. لائک آپ اچھی بات ہے، آواز بلند کر رہے ہیں، اس آئی پی پی سے چھٹکارا ممکن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی الٹرنیٹو سورس ہے کہ ہم اس سے جان چھڑا کر کسی ایسی جگہ کی طرف جائیں؟ ہاشمی صاحب، دنیا کی تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو حل نہ ہو سکے. حل کیا ہے؟ ہاں جی بالکل. اب بات تو یہی ہے کہ حل کے لیے تو آواز اٹھائی جا رہی ہے. آپ نے نمبر 1 پہ آپ نے فورنزک آڈٹ کروانا ہے، اس کا یہ گورنمنٹ کو کروانا پڑے گا. اور یہاں تک آفر کی گئی ہے حکومت کو کہ فورنزک آڈٹ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بزنس کمیونٹی ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. وہ کیوں نہیں کروا رہے؟
دیکھیں یہ تو اب اس کے لیے تو اس لیے کہا گیا کہ سپریم کورٹ بھی جائے گی بزنس کمیونٹی. سپریم کورٹ جا کر جو ہے وہ فورینسک آڈٹ کے احکامات لیے جائیں گے. یعنی وہ اپنے خلاف آڈٹ کیوں کریں گے؟ دیکھیں یہ خلاف نہیں، آڈٹ کبھی کسی کے حق یا خلاف میں نہیں ہوتا. اور آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، ماہر معیشت ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک کتابی بات ضرور اچھی لگتی ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ ان کو آڈٹ کر ہی نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے آپ ان کا. حسان صاحب میں آپ کو بس احترام عرض کر رہا ہوں کہ اس کا فورینسک آڈٹ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے خلاف نہیں ہوگا، وہ حقائق کی نشاندہی ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھنا ہوگا کہ غلطی کس سائڈ سے زیادہ ہوئی ہے، آئی پی پیز کی جانب سے ہوئی ہے اور کیا یا جو ہے ان آئی پی پیز کے جو معاہدے کرنے والے تھے ان کی جانب سے ہوئی. مالکان کون ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشرافیہ کا جو ایک بڑا طبقہ ہے جو اس وقت مین سٹیک ہولڈر ہے، جو لوگ حکومت میں بھی ہیں، ان کے نام اب سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں. اور بلکہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک ڈیمانڈ ضرور کروں گا. میں کہتا ہوں جی کہ آپ سب کچھ جو ہے نا لائم لائٹ میں لے کے آئیں، حکومت کے فائدے میں ہے، یہ حکومت کے نقصان میں نہیں جائے گا. وہ خود بتائیں کہ آج جو آئی پی پیز جو ہیں ان کے مالکان کے یہ نام ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ضروری ہے، اور آپ کا یہ پروگرام تبھی ہے فائدہ مند بھی ہو سکے گا، کہ حکومت ٹی وی پر لے کے آئے آئی پی پیز کے نام اور تصاویر اور بتائے کہ یہ ادارہ فلاں صاحب کا ہے اور اس کو اتنی پیمنٹ ہوئی اور اس سے یہ معاہدہ ہوا. اور اگر اس کی حکومت ہی اس کی بندے کی وجہ سے چل رہی ہو تو پھر نہیں. دیکھیں یہ سارا احسان صاحب ہمیں جو ہے نا حقائق پر جانا ہوگا. سر حقیقت یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا 8,500 ارب ہم نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں دے دیے. حقیقت یہ ہے کہ 1,000 کروڑ روپے پر منتھ آپ 4 آئی پی پیز کو ایز پر گوہر اعجاز صاحب حکومت ادا کر رہی ہے. اس کے ڈاکومنٹس آ چکے ہیں. حقیقت سر یہاں پر یہ ہے کہ اس سسٹم کو دنیا ریجیکٹ کر چکی ہے، عوام دشمن سسٹم کہہ کر. آج بھی اگر آپ نے اسے امپوز کیا ہوا ہے نا، ان تمام حقائق کے نتیجے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں اور گھروں کے گھر برباد ہو گئے ہیں. سر جہاں بھوک ناچ رہی ہو نا، وہاں یہ مزیدار اور میٹھی میٹھی ٹرمینالوجیز کے ساتھ گفتگو مزہ نہیں دیتی. دیکھیں یہ تو ایک بڑی واضح سی یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ اس نرخ کے ساتھ یونٹ کے بجلی کا استعمال ممکن نہیں ہے، نہیں رہے گا. پاکستان نہیں چل سکتا. بڑھ نہیں رہا. اور اگر جو بڑھانے والے ہیں وہ پاکستان پر ختم کرنے والی بات ہے، بغیر کسی دشمن کے اٹیک کے اگر آپ نے پاکستان کو ختم کرنا ہے تو بڑھا دیں نرخ اس کے اور امپوز کر دیں اس کے اوپر. آپ چند لوگوں کو یہی تو سلوگن ہے. بزنس کمیونٹی نے کیا سلوگن دیا ہے؟ آپ کی پاکستان بد نصیب ملک ہے. میں سمجھتا ہوں سر ود ڈیو ریسپیکٹ، سوری فار انٹرپشن، جہاں لوڈ شیڈنگ بکتی ہے، جہاں لوڈ شیڈنگ بیچی جاتی ہے، کیونکہ آپ کے معاہدے یہ ہیں کہ آپ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں آپ کو پیمنٹ ملنی ہے. دیکھیں لوڈ شیڈنگ میں تو خود یہ حیران ہوں کہ جس دن سے یہ آئی پی پیز کی بات شروع کی گئی ہے اسی دن سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے. اب اس میں کیا اس کا تعلق ہے، کیا اس کا تعلق ہے؟ پیمنٹ اگر جاری تھی انہیں یونٹ تو آپ چارج کر رہے ہیں، لوگوں کی آپ میٹرز کی ریڈنگ لے رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا ہاں جی دیکھیں یہ گورننس والی سائڈ جو ہے نا یہ بہت پور ہے. اس میں یہ چیز بھی ریڈریس ہوگی. ہماری جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے سسٹم جو ہے نیشنل جو ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو رہا کہ وہ 26-27 ہزار میگا واٹ سے زیادہ بجلی جو ہے نا وہ دے سکے لوگوں کو، چاہے ہم 50,000 میگا واٹ پیدا کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو، ہاشمی صاحب آپ کو یہ بڑی ایک تلخ سی بات ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو ٹیبو بنا کے رکھیں گے نا کہ نہیں جی اس کو ٹچ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس پہ دخل نہیں دے سکتا، تبھی تو فورینسک آڈٹ کی بات کر رہا ہوں نا. آپ اس کو ٹیبو نہ رہنے دیں، آپ اس کو کھولیں. اگر آپ کے یہ نقصان میں نہیں جائے گا تو آپ کے مفاد میں نہیں جائے گا تو نقصان میں بھی نہیں جائے گا، قوم کا فائدہ ہو جائے گا. 1,000 کروڑ روپے مفت میں آ رہے ہوں، جس کو بجلی پیدا کریں نہ کریں پیسے پھر بھی مل رہے ہوں، اربوں خربوں روپے اس کے بینک بیلنس بھر رہے ہوں، جو اکاؤنٹیبل بھی نہ ہو، اسے کیا ضرورت ہے اپنی ذات کو اتنی مسئلے میں ڈالنے کا، اور وہ اس ملک کرتے درتے بھی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف جیل میں جانا ہوتا ہے؟ کیا عزت گنوانا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتا؟ کیا لوگوں کی نظر میں بدنام ہو جانا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کہلاتا؟ کیا لوگوں کی نظروں سے، عوام کی نظروں سے گر جانا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتا؟ تو آج بھی جناب کوئی جیے بھٹو کہہ رہا ہے، کوئی ایک باری شیر فیر کہہ رہا ہے، کوئی تبدیلی دے نعرے لا رہے ہیں. سر عوام کا کیا ہے؟ عوام تو بیچاری ابھی بھی اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے جس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. دیکھیں پھر اگر آپ نے عوام کو اپنے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے پھر تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں نا. لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں ہے. لوگ اب اس چیز کو، جو صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی آپ خود ہی فرما رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں، بالکل ہو رہی ہیں. لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں اپنے عذاب. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو نرخ ہے اس وقت بجلی کے، وہ اپنے عذاب بیچ کر بھی جو ہے جس قیمت پر عذاب بکتے ہیں وہ اس قیمت پر یہ بجلی کا بل ادا نہیں ہو سکتا. ابھی یہ خاتون نے گجرانوالہ میں خودکشی کی ہے، بڑا ایک سانحہ ہے.
وہ اس کے پاس یہی کہانی تھی نا کہ وہ علاج کے لیے جو روپے تھے اس نے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے دے دیے. جب پیسے آ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ اچانک اتنی قیمتیں بڑھا کے اپنے یہ جو ڈکیتی ہے, جو دہشت گردی عوام پر مسلط ہے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کر دیا ہے؟ اتنا مطلب ایک ہوتا نا کہ آپ جب آلریڈی آپ کو فار نو ریزن جو بھی ہے مال مفت دل بے رحم آ ہی جا رہا ہے, تو آپ ایسے لیول پہ کیوں جا رہے ہیں کہ جتنے تہاڈی روٹیاں جڑی لگی ہیں, یعنی سونے کی مرغی کو ذبح کرنے پہ کیوں آ گئی یہ حکومت؟ دیکھیں یہ صرف انڈا کھاتی جائے. یہ تو ایک معاملہ نہیں ہے, آئی پی پیز کا بھی ہے, اسی طرح باقی ادارے جو ہیں آپ ان پہ دیکھ رہے ہیں, شعبہ انصاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا کس طرح کا ایک ڈکلائنس آیا ہوا ہے, اور بہت سارے ہیں, بے روزگاری عروج پر ہے, روپے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوئی ہے, اور آپ کی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم ہوئے ہیں, آپ کی جو پروڈکشن ایبلٹی ہے وہ بھی کم ہوئی ہے, آپ کی جو ایک صنعتی پہیہ جو ہے اس کا چلنا وہ بھی کم ہوا ہے. تو آپ دیکھیں نا, اب ایک باقاعدہ جو ایک ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ہمارا کہ جو کہ ایک بڑا چنک ہے جو برآمدات کے لیے, وہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور آپ کو میں احسان صاحب ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں تو شاید ایک کالم کی خبر بنائی جاتی ہے یہ انڈسٹری بند ہو گئی, یہ سب سے بڑی خبر ہوتی ہے. سب سے بڑی خبر انڈسٹری کے بند ہونے کا مطلب ہے کہ اس ملک کی اکانومی کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی ہاں, تو ہمارے سارے تجزیے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. گورنمنٹ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو انہیں اطمینان دلا رہی ہے کہ بس کچھ دن اور کچھ عرصہ؟ دیکھیں میں مطلب آپ کیونکہ مختلف ادوار کو دیکھتے آئے ہیں اور اب بھی آپ پراپرلی چیزوں کو تو مینیج مطلب انالائز کر ہی رہے ہوں گے, کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اتنے اطمینان میں بیٹھے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کے باوجود؟ نہیں, میرے خیال میں اطمینان تو بالکل نہیں ہے. اس کے حوالے سے بہت اضطراب جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے. لوگ اپنے لیڈرز کو جا کے, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ان کے لوگ بتاتے بھی ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا ہماری پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی وجہ سے, اور اسپیشلی بجلی کے بلز کے نرخوں کی وجہ سے. یہ بہت زیادہ ایک ان پٹ مل رہی ہے گورنمنٹ کا کو. جو اس وقت انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی اینڈ تک, کس نتیجے تک جائے گا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایف پی سی سی آئی جو رول پلے کیا ہے انہوں نے بزنس کمیونٹی کے لیے, اس کو بڑا ذمہ دارانہ میں انداز کہتا ہوں کہ یہ آج ایک وقت کی آواز تھی. انہوں نے اس کو سمجھا ہے, اپنی ٹریڈ انڈسٹری کی جو ان کی ریپرزنٹیشن تھی اس کے اوپر یہ آواز اٹھائی ہے. یہ لائق تحسین ہے, یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے ممالک ہیں, جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ اپنے بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیتے ہیں. ان کی تمام پالیسیز, ان کی تمام جو ان کی قوانین ہوتے ہیں, ان کی قانون سازی کا جو عمل ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ بزنس کے گرد گھومتا ہے. آج کل جو ہے نا وہ مطلب, بلکہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا, اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ فورسز کے بارے میں جی کہ امریکن فورسز آلویز چیز دا منی. تو کیا ہوتا ہے یہ آج آپ کی جو میرا سوال ہے کہ اچھا انیشیٹو ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کسی انجام تک جائے گا جس مقصد کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بو ڈاؤن کرے گی؟ بالکل جی, مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس سے اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے. اور یہ گورنمنٹ کے کتنی یونٹ روپے پر پہ آ سکتی ہے آپ کو دوبارہ سے؟ اگر تو آپ یہ چلیں جانے جی پچھلے سال 2023 جون 2023 والے یونٹ پر, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ 72 کی بجائے 40 روپے پہ آ سکتا ہے. 40 پہ ابھی بھی آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے, یہ عین ممکن ہے جی, یہ عین ممکن ہے. جان نہیں چھڑائی جا سکتی آئی پی پی سے؟ ہم ایک سسٹم جیسے اب تو میرے خیال سے لوگ بڑے اویئر ہو چکے ہیں کہ یہ بہت ہی سسٹمیٹک انداز میں ڈاکہ ڈالا گیا اس قوم کی اور اس کی دولت پہ, تو اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی جبکہ آپ کے پاس الٹرنیٹو ذرائع موجود ہیں. آئی پی پیز نے آخر کار اس ملک کا اثاثہ بننا ہے جی, بالکل بننا ہے. وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی جتنی بھی انویسٹمنٹ دیکھیں نا آپ 1994 سے لے کے اب تک, یہ ہمارے پبلک کے روپے سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا. پبلک کا آپ نے خون چوسا, پبلک سے آپ نے روپیہ لیا ہے. سر آئی پی پیز کیسے بنے گا؟ مجھے تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریوائز کرنے ہیں اپنے سارے معاہدے, ہم ہو سکتا ہے آئی پی پی سے جان چھڑائیں, حکومت کہہ رہی ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آج آپ پیٹرول سے یا آئل سے اس سے بجلی پیدا کر کے, جو کہ آپ کی مثال ہے کہ 200 روپے پہ ایک چیز آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ آپ کے اگر 2 روپے میں ہوتے ہیں, اب 2 روپے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پوائنٹ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں تو آ چکا ہے. اب یہ اب کوئی ادھر سے کان پکڑے ادھر سے کان پکڑے, یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آئی پی پی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں اثاثہ بن جائے گا؟ ہاشمی صاحب, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں متبادل ذرائع جو ہیں انرجی کے اس پہ جانا ہوگا, جانا چاہیے تھا,
یہ ایک ٹیمپریری سیٹ اپ ہوتا ہے. اس طرح کے بجلی گھر 50 سال سے ٹیمپرری سسٹم لگا ہوا ہے. جب آپ کے پاس تیل جس ملک سے تیل نہیں نکل رہا وہ ملک تیل سے بجلی کیوں بنا رہا ہے؟ جس ملک میں تیل کے ذخائر موجود نہیں ہیں وہ خود تیل باہر سے درآمد کر رہا ہے تو وہ کیوں بنا رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے نا. پھر اس کا مطلب بدنیتی تو 1994 سے آن ورڈ اب تک سارے بیچ میں شامل ہوئے. اگر کوئی نیک نیتی ہوتی تو آج ہم بیٹھے اس طرح رو رہے ہوتے. اگر نیک نیتی ہوتی تو آئی پی پیز ہی نہ لگتے, آئی پی پیز لگتے نا اتنی بڑی تعداد میں. لیکن اب یہ دیکھیں, اب یہ بھی درست ہے کہ ڈیمز بھی بننے چاہیے تھے. ہم ہائیڈل پاور کی طرف نہیں گئے. یہاں ایک امریکن ریسرچ موجود ہے جس کے مطابق آپ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پونجی, وہاں سے آپ جو پانی بہتا ہوا آپ کے پاس چلا آ رہا ہے, وہاں آپ چھوٹے ٹربائن لگا کے 70,000 میگا واٹ چھوٹے بڑے ٹربائن پیدا کر سکتے ہیں. ابھی انڈیا کے ساتھ ڈیم کا جو ہمارا کیس چل رہا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, ہم صرف اس لیے ہارے ہیں کہ بعد میں پتہ لگا ایسی آپ اجازت دیتی تھی. تو دیکھیں نا, وہ آپ کو تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں, آپ کی نیک نامی کو برباد کرے گی. آپ جتنی بھی کرپشن کر لیں وہ اگلے دن وہ بے نقاب ہو کر رہے گی. آج ہوگی کل ہوگی, کبھی نہ کبھی تو وہ بے نقاب ہوگی. تو آپ کو یہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے کھول لیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ فرانسک آڈٹ کیا جائے, اور جو حل آپ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ یونٹ کم ہوگا یا نہیں ہوگا, میں آپ کو بڑی یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ یونٹ کم ہو سکتا ہے. یہ جو بھی ان کا معاہدہ ہے اس کو لانگ ٹرم پہ لے جائیں, ان کی پیمنٹس کو اس میں جو ہے نا اس میں اس کی اقساط کو بڑھا دیں, اور جو لوگوں کے اوپر جو یونٹ کا ایک پریشر ہے اس کو کم کریں. اس بیلون میں سے تھوڑی ہوا نکالیں, لوگوں کو جینے کا موقع دیں, اپنی انڈسٹری کو چلنے کا موقع دیں. اور کسی بھی طرح حسان صاحب آپ یہ ضرور, یہ آپ کے جو ناظرین تک میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کو بھی بھارت, بنگلہ دیش اور سری لنکا اور اس جیسے ممالک کے مقابلے میں بجلی کے نرخ زیادہ نہیں بڑھانے چاہیے, تاکہ ہماری جو ایک انڈسٹریل پروڈکشن ہے, نہ صرف انڈسٹریل بلکہ ہماری جو ایگریکلچرل پروڈکشن ہے وہ اتنی رہ سکے کہ ہم اس کو ان کے مقابلے میں عالمی منڈیوں میں فار سیل بیچ سکیں. بہت شکریہ احسن محمود صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جو بات کی ہے, بہرحال اب اس وقت رائٹ ناؤ جو ایک اویئرنیس کمپین بہرحال آ گئی ہے اس سارے معاملے سے. اس لڑائی کو جو مرضی کہیں, صرف جو سب سے پازیٹیو چیز ہے ایٹ لیسٹ عوام تک وہ فیکٹ چلا گیا ہے جو انہیں بتا رہا ہے, ریئلائز کروا رہا ہے کہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ انہیں کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کریں جن ہاتھوں سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ انہیں ریلیف دیں گے. اب آئی پی پیز کی جو مستقبل ہے اس پر تو میں بات نہیں کرتا, لیکن ہاں ایک بات ضرور اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ عوام کو جو ریلیف نہیں دیا جا رہا وہ جان بوجھ کر نہیں دیا جا رہا. امید ہے کہ حکومت اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے اپنے لیے ہی, اپنی حکمرانی کے لیے ہی اس ظالمانہ اقدامات کو اور اس ظلم کو بند کرے گی. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.